مفاہمتی یادداشت اور امریکہ ایران معاملے پر گفتگو۔ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، سر فرمائیے گا، جس طرح بریک سے پہلے آپ نے ڈویژن کی بات بھی کی، نیٹو کے حوالے سے بات کی کہ نیٹو نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا، لیکن اس ساری صورتحال میں اسرائیل تو ایک ایسی دم ہے جو سیدھی ہونے کا نام نہیں لیتی، اور جے ڈی وینس جو ہیں جتنی مرضی ڈانٹ ڈپٹ کریں، ٹرمپ جو ہیں وہ بھی بارہا کہہ چکے، اور اس سے پہلے غزہ والے معاملے پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو بہت ساری باتیں کی، لیکن ان سارے معاملات پہ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، اور آپ کے سامنے یہ میرا سوال بھی ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ؟ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرسیپشن، کیونکہ آپ کا جو پرسیپشن ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اور آپ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، گلوبل امپیکٹ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا، کیونکہ ابھی جو بین الاقوامی جریدے اس کو کوٹ کر رہے ہیں، بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا امریکہ میں، غالباً یہ 2020-18 میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، جس میں اسرائیل کے حوالے سے جو بڑی سخت تنقید ہوئی تھی، اور اس کا برملا اظہار کیا تھا کہ یہ جو وہاں پہ جو جیوس لابی ہے جس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ان کی کانگریس میں بھی انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جتنے بڑے مین پورٹ فولیو ہیں وہ بھی نیو یارک کی وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے ان کی پریزنس بھی موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن اس میں دو چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا۔ اس کے اندر دو بڑے اہم ایگریمنٹس تھے، ایک غزہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے تھا، یہ بھی ایک حد تک پس پشت چلا گیا، جس پہ دنیا تقسیم ہوئی تھی۔ ایک اور چیز اٹیمپٹ جو نیتن یاہو کی جانب سے ہوا تھا وہ تھا ابراہم اکارڈ۔ اب ابراہم اکارڈ میں ایک ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھیے کیسی ہوگی۔ اب اس جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہوا ہے، اسلام آباد میمورینڈم جسے کہتے ہیں، یا یہ جو 60 دن کی آپ اس کو جنگ بندی کہہ سکتے ہیں، یا ایک ایگریمنٹ تک یا ایک اکارڈ تک جو ہے پہنچنے کے لیے جو ہے ایک پیش رفت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب جی سی سی کنٹریز جو ہیں جس سے یو اے ای علیحدہ ہو گیا تھا، اب ایک دفعہ اس کو اپنی پالیسیوں پر سوچنے کا موقع ملے گا، اس کے پاس یہ وقت ملا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد جو ہے ابراہم اکارڈ میں بحرین اور 2-4 ممالک اور انکلوڈنگ جو ہے وہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا ابراہم اکارڈ کا 2020 میں، تو اب اس پہ بھی جو ہے نظر ثانی کا جو ہے وہ وقت جو ہے ان ممالک کو، بحرین کو، یو اے ای کو اور کچھ دیگر ممالک کو موقع مل گیا ہے کہ وہ اثر نو اس پر جائزہ لیں۔ تو اسرائیل کی اس حوالے سے ناکامی ایک بہت بڑی ناکامی ہے، بھلے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہو، یا امریکہ ہمیشہ کی طرح جو ہے اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہو، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ابراہم اکارڈ جو ہے جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ایکزیوس نے باقاعدہ طور پر لکھا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ کہا کہ یہ کنڈیشنلٹی کے طور پر ہم نے رکھا ہے کہ یہ ایران امریکہ معاہدہ تب ہوگا جب ابراہم اکارڈ پر جو ہے یہ ممالک سائن کریں گے۔ پاکستان کا بھی کہا تھا، ترکیہ کا بھی اس میں انہوں نے بہت سارے ممالک کا، سعودیہ کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو ایک تو وہ کارڈ بھی استعمال نہیں ہوا، یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے اسرائیل کے لیے۔ اور اس معاہدے کے بعد، بلکہ جب یہ معاہدہ پاکستان نے پہلا اٹیمپٹ کیا تھا، وزیر اعظم کی ٹویٹ آئی تھی تو چند گھنٹوں میں $1 ٹریلین کا پاکستان نے پوری دنیا کو فائدہ پہنچا دیا تھا فیول کی مد میں، آپ کو یاد ہوگا ایک دم گراوٹ ہو گئی تھی اور پوری دنیا کو اتنا فائدہ۔ تو پاکستان نے اس میں جو کردار ادا کیا ہے شاندار، اس میں کسی قسم کی کوئی منافقت نہیں کرنی چاہیے، کسی قسم کی کسی سیاسی وابستگی سے ہٹ کے پاکستان نے انتہائی سمارٹ ڈپلومیسی اس میں پاکستان نے اس سے کام لیا ہے، یعنی آپ نے ریسٹرینٹ کروایا، خلیجی ممالک کو ریسٹرینٹ کروایا، افغانستان میں آپریشن آپ کا غضب للحق تھا، وہاں پہ ان کو ڈاکٹر صاحب پاکستان کے کردار پہ مزید پوائنٹ لیتا ہوں آپ کا۔ جاوید صدیق صاحب سر فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کنسیشن کی بات کی، اور ابھی جس طریقے سے امریکہ میں بھی اس سارے معاہدے کے حوالے سے جس طرح گفتگو جاری ہے، اور اگر ہم پورا تھورولی دیکھیں تو بار بار صدر ٹرمپ جو ہے باراک اوباما کے معاہدے کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے رہے اور بہت ساری باتیں کرتے رہے۔ اگر تقابلی جائزہ بھی لیا جائے، اور کیونکہ ابھی 60 روز کے بعد ہمیں صورتحال کا بالکل حقیقت کے طور پہ پتہ لگے گا، حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ کہاں پر جا کر معاملہ طے ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ان نکات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فائدہ مند پاتے ہیں ان نکات کو ایران کے لیے؟ دیکھیے، ایران کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کم و بیش 50 سال سے ایران از انڈر سینکشنز، جی، اس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اکنامک اور ٹیکنالوجیکل،
ईरान तेल नहीं बेच सकता आज़ादाना तौर पर, और उस पर एक माशी दबाव रहा है पिछले निस्फ सदी से, और उसकी तरह तरह से उसका नाटका बंद किया गया माशी तौर पे, ख़ास तौर पे, और इसके बावजूद वो सरवाइव करता रहा। फिर इन्होंने ईरान में रजीम चेंज के नाम पर कई दफ़ा कोशिश की हैं, शोरशें बर्पा की हैं, बगावतें करवाई हैं, लोगों को सड़कों पे लाए हैं। CIA मोसाड का कंबाइंड ऑपरेशन, लोगों ने देखा कि हज़ारों लोगों को वो निकाल के ले आए, उनको डॉलर्स दिए, और जो लेटेस्ट था, जो नाकाम हुआ इस जंग से कुछ अरसा पहले, उसमें मार्को रूबियो और उनका CIA का पुराना हेड जो है, वो ये कह रहे थे कि वी आर प्लीज टू सी द मोसाड एजेंट्स वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ तेहरान एंड ईरान। ये इनका प्रोजेक्ट था रजीम चेंज का, जो नहीं हो सका, और कई अटेम्प्ट इनकी फेल हुई। तो अभी ईरान को अगर ये कंसेशन देते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो तेल बेच सकेगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस हम लिफ्ट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है ईरान की, क्योंकि उसके अंदर जो एक डिससेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन और एक बेचैनी और इज़्तिराब था, उसके पीछे माशी वजूद थी, इकोनॉमिक रीजन से, वो अब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ईरान हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट। आपने ओबामा वाले दौर की बात की है, वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यूरोप भी था, अमेरिका भी था, उन्होंने बड़ी डिटेल्ड और उनके बड़े बड़े माहिरीन शामिल थे, डिस्कस करके 2 साल के बाद ये एग्रीमेंट किया था, और उसमें बहुत सारी गारंटीज ईरान ने दी थी। और मेरा ख्याल है कि उस मुआहदे के बाद ईरान के ऊपर मज़ीद प्रेशर डालना और ईरान पर के ऊपर शक शुबा करना, तशकीक व इश्तबा का इजहार करना नाजायज़ और नाकाबिल जवाज़ था। और ईरान ने ये सारी सिचुएशन जो है इसको बर्दाश्त किया। अब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि वो माहिदा कुछ नहीं था, मैंने सही माहिदा कर दिया है। जो आपने तबाही की है, ओबामा ने कम अज कम ईरान पर हमला तो नहीं किया था। ओबामा और क्लिंटन और दूसरे जो सुदूर थे अमेरिका के, उनको इसराइल ने कई दफा शीशे में उतारा और कायल करने की कोशिश की कि ईरान इज ए थ्रेट टू रीजनल एंड इंटरनेशनल पीस। वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, वो तबाह कर देगा सब दुनिया को, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन वो उसके चकमे में नहीं आए, इसराइल के चकमे में। पहली मर्तबा ट्रंप को उन्होंने इस कदर दबाव में लेके आए, और ये अब खुद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन मीडिया ये बात कह रहा है कि इजरायली लॉबी ने और यूएस लॉबी ने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया ट्रंप को कि उसने इसराइल के साथ मिलकर हमला कर दिया। इस हमले से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर तबाह हुआ, उसको नुकसानात हुए, माशी भी, फौजी भी, लेकिन ईरान ने सरवाइव किया है। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में देखा जाए तो अमेरिका को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। जैसा आपने पहले भी कहा कि अमेरिका के ऊपर ये एक बहुत बड़ा डेंट भी रहा है, और जैसा आप इसराइल की बात कर रहे हैं तो इस हवाले से तो ये बारहा सामने आ चुका है कि इसराइल ने भी 40 साल तक ट्रंप जैसे सदर का इंतज़ार किया है। सर, मैं आपकी जानिब आता हूँ। जनाब बेग साहब, फरमाइएगा, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से अभी जनाब सजाद बुखारी साहब ने भी बात कही, और इसराइल के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से, तो क्या अमेरिकन पॉलिसी में कोई टिल्ट आने की आपको उम्मीद है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले तो यही कहा जाता था कि इजराइल जो है वो अमेरिकन प्रॉक्सी है, और लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद कहा जाने लगा अमेरिका इजराइल की प्रॉक्सी है। लेकिन अभी जिस तरह बार बार सरजनिश होती है, ट्रंप भी करते हैं, JD वेंस की सरजनिश की भी बातें हो रही हैं, तो कोई पॉलिसी टिल्ट देखते हैं? यकीनन इसके बगैर चारा नहीं है अमेरिका बादशाह का। अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर। आपने देखा नहीं कि गज़ा लड़ाई की वजह से, गज़ा की जंग की वजह से ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, इजराइल के ख़िलाफ़, यहूदियत के ख़िलाफ़ तकरीर करके वो बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे भी ओपिनियन में चेंज आ गई है, आ रही है, और मज़ीद आ रही है। अभी भी जो ट्रंप साहब मुआहदा करने जा रहे हैं वो अपनी शिकस्त की वजह से करने जा रहे हैं, चूँकि वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा ट्रंप की इस जंग के ख़िलाफ़ हो गई है।
حالانکہ ٹرمپ انتہائی اپنی کانسٹیچوئنسی میں بہت پاپولر شخصیت ہے، لیکن اس کی اپنی کانسٹیچوئنسی میں اوپینین چینج ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ انڈر پریشر آیا ہے، اسے ہر صورت یہ معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاہدہ وہ خوشی سے کر رہا ہے، معاہدہ اس کی مجبوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ اور ویسٹ کا بیبی تھا، اس کا بچہ تھا، اس کا ناجائز بچہ تھا، جس کو انہوں نے پالا، یہاں پہ رکھا اور اس کو آگے جس طریقے سے وہ بڑھا رہے تھے، اس میں بہت زیادہ شفٹ آئے گا۔ ویسٹ میں تو آپ دیکھ لیں اوپینین، آپ گورنمنٹس وہاں پہ دیکھ لیں، آپ وہاں کے نمائندوں کو دیکھ لیں، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں، وہ کس طریقے سے سینکشنز لگا رہے ہیں، فلاں وزیر نہیں آ سکتا، ہم اسے تعلقات ختم کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو ہر صورت فلسطینی ریاست بنانا، یہ سارا کچھ اسرائیل کے خلاف جا رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ امریکہ تو ہارا ہی ہارا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ جو ایکسپینشنزم اسرائیل کے ذہن میں تھا اس کو بریک لگے گی، اور یقیناً بریک لگے گی، اس کو بریک لگے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور میڈل ایسٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ابھی جو دو بلاک بننا چاہ رہے تھے اس کو بیلنس امریکہ نے کرنے کی کوشش کی، ایک طرف انڈیا، اسرائیل، یو ای، لیکن دوسری طرف پاکستان ظاہر ہے اس کو لیڈ کرتا، اور ترکی اور مصر اور سعودی عرب اور قطر اور ایران کو ملا کے، لیکن اب یہ بلاک بہت مضبوط ہو جائے گا، اب یہ بلاک بنے گا یقیناً، اور بہت مضبوط بلاک بنے گا۔ جب یہ مضبوط بلاک بنے گا اور پاکستان جیسی نیوکلیئر پاور بھی ان کے ساتھ ہوگی، تو اسرائیل آگے جو سوچتا تھا کہ میرے آگے چیزیں تنکوں کی طرح اڑ جائیں گی، ویسا نہیں ہوگا۔ وہ اب 10,000 دفعہ سوچے گا۔ یہ جنگ جو ہونی تھی، آپ یہ دیکھ لیں جنگ ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد اسرائیل کا یہ سوچنا، اسرائیل کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ نیوکلیئر پاور ہے، ان کی مدد کرتے ہیں ویسٹ اور امریکہ، لیکن خود تو اتنا سا ملک ہے، آگے تو اس نے ناجائز شام پہ جہاں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ ملک آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ امریکہ بادشاہ خود بھی یونی پولر جو ورلڈ ہے وہ ویک ہونے جا رہی ہے۔ اب وہاں پہ بہت ساری اور پاورز آ رہی ہیں، اور اس میں ایک بلاک آپ کا جو بنے گا یہ بھی مڈل پاور کا انتہائی پاورفل بلاک ہوگا، یہ کوئی کمزور بلاک نہیں ہوگا۔ ابھی ایک بڑی افواہ تھی جس کو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ایران پہ بم چلانے کے لیے اسرائیل نے ٹرمپ بیوقوف کو تیار کر لیا تھا، اس کے بعد آپ کی طرف سے ٹرمپ کو فون گیا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل ایران پہ بم پھینکنا چاہ رہا ہے۔ اسرائیل اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارا آپس میں جس کو بنا کہتے ہیں، بنا وہ سانجھا ہے، تو یہ بم ہم اپنے اوپر تصور کریں گے تو پھر اگلے لمحے ہم بھی بم وہاں پہ پھینک دیں گے۔ یہ خبر باقاعدہ اسرائیل کو کنوے ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو وڈرا کرنا پڑا کہ ہم وہاں پہ بم نہ پھینکیں، نیوکلیئر وار چڑھ جائے گی تو اسرائیل اور اس کی کوئی، اور پھر دنیا کا سٹیٹس کو بدل جائے گا۔ جب دنیا کا سٹیٹس کو بدلے گا تو امریکہ بادشاہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ دیکھیں، اس جنگ کے یہ صرف ایران جیتا نہیں ہے، یہ پورا مڈل ایسٹ جیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ ایران، پاکستان، ترکی کے ساتھ بہت مضبوط ہوگا، بہت آگے بڑھے گا۔ روس بھی آلریڈی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، چائنا بھی ان کو آلریڈی سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ کی سپورٹ اس کی مجبوری بن جائے گی، اور مجبوری بن رہی ہے۔ باقی آپ نے کوشچن کیا 2 مہینے کا، اچھا جی، 2 مہینے جو مذاکرات، دیکھیں جو مذاکرات ہیں یہ بہت کرٹیکل مذاکرات ہیں۔ یہ 50 سال کا قصہ ہے، یہ انقلاب کے بعد کا قصہ ہے۔ اس میں بہت سارے بریکس بھی آئیں گے، لیکن الٹیمیٹلی آپ ٹریک پہ آئیں گے۔ یہ صرف 2 مہینے نہیں رہیں گے، میرا یہ خیال ہے یہ 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ نہیں، 60 روز کی بات کی جا رہی ہے نا، 60 روز کے بعد یہ نہ ہو کہ پھر ہم جہاں آج کھڑے ہیں، مطلب جس طرح سے شروعات ہوئی اور پتہ لگے کہ جس جگہ پہ کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے رہ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، آپ کا ہارموز کھل گیا، دنیا کا بزنس کھل گیا، دنیا کی راستہ کھل گیا ہے، اور دنیا جہاں سے تجارت کرے گی، آئل بھی آئے گا، گیس بھی آئے گی، ہر چیز جہاں پہ آمد و رفت ہوگی، ایک یہ تو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد باقی معاملات دیکھیں، امریکہ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ $300 ارب ہم دیں گے، اور اس کے بعد ہماری کمپنی جا کے وہاں پہ ایران کو بلڈ کرے گی۔ ایران شاید ایسا نہیں چاہے گا۔ اچھا، ایران کیوں چاہے گا کہ ایسا ہو؟ بھائی کمپنیز تو ایران کے ساتھ جتنے ممالک ہیں ان کی کمپنیز بھی ہیں،
ایران کے خود بھی لوگ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، وہ رشیا سے سپورٹ لے سکتا ہے، وہ چائنا سے لے سکتا ہے، پاکستان کے لوگ جا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ان مذاکرات میں بریکس آتے رہیں گے.